لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بچے جس کشتی پر بیٹھے تھے وہ ڈوب گئی ہے۔ بچے بہت پریشان تھے وہاں پہ، بھوک پیاس سے برا حال، اور میرا بیٹا بھی بیمار تھا اور بھانجا بھی بیمار تھا جس کی ڈیڈ باڈی آئی تھی۔ یہ سسکیاں ہیں ان ماؤں کی جن کے بیٹے یورپ جاتے ہوئے بحیرہ روم میں ڈوب گئے تھے۔ یہ کہانی ہے آدریانہ نامی کشتی کی جس پر 366 پاکستانیوں سمیت 750 سے زائد افراد سوار تھے اور یہ لیبیا سے یورپ داخل ہونا چاہتے تھے۔ جون 2023 اس کشتی کو یونان کی سمندری حدود میں پیلوس کے مقام پر حادثہ پیش آیا۔ صرف 104 افراد زندہ بچے تھے اور 82 افراد کی میتیں مل سکیں۔ یونان کے وفاقی محتسب نے پیلوس کشتی حادثے کی انکوائری میں یونانی کوسٹ گارڈز کے کردار پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ اس معاملے کی تفتیش ضروری تھی اور بہت سارے شواہد اور مواد موجود ہے جسے کسی بھی عدالت کے لیے نظر انداز کرنا یا اس کا جائزہ نہ لینا بہت مشکل ہوگا۔ ذیشان بھی زندہ بچ جانے والے 12 پاکستانیوں میں سے ایک ہیں جو اب یونان میں مقیم ہیں۔ ذیشان پر اس حادثے کا گہرا اثر ہے۔ وہ اس صدمے کو اس لیے بھی بھول نہیں پاتے ہیں کیونکہ ان کے بہنوئی سمیت دیگر 4 رشتہ دار بھی اس حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ مشکل ہو جاتا ہے۔ 650 700 لوگ نہیں تھے، وہ 700 کے قریب خاندان تھے۔ عالمی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس حادثے اور یونانی کوسٹ گارڈز کے کردار کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے، یہاں تک کہ یونانی وفاقی محتسب نے حادثے کے تقریباً 5 ماہ بعد ایک انکوائری کا آغاز کیا۔ اندریاس پوٹاکیز یونان کے وفاقی محتسب ہیں۔ DW کی ٹیم نے تفتیش کے بارے میں جاننے کے لیے ایتھنز یونان میں ان سے ملاقات کی ہے۔ یونانی حکام خاص طور پر یونانی کوسٹ گارڈ کی جانب سے داخلی تحقیقات شروع کرنے سے انکار نے ہمارے لیے کوئی متبادل عملی راستہ نہیں چھوڑا تھا، اس لیے ہمیں تحقیقات خود شروع کرنا پڑی۔ آخری لمحات میں جو گریک کوسٹ گارڈ نے فیصلہ کیا ہے یا انہوں نے واللہ عالم وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ 5 دن سے ہم لوگ اسی سمندر کے اندر تھے، ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ عبد الرحمن اور ان جیسے ہزاروں افراد حادثے کے وقت لیبیا میں موجود تھے اور ایجنٹس نے انہیں یورپ پہنچانا تھا۔ جس کشتی میں پاکستانی ڈوبے ان کے بعد ہماری باری تھی، ہم وہاں انتظار کرتے رہے۔ جب ہم پاکستان واپس جانے کے لیے فون کرتے تھے تب پتہ چلتا تھا ایجنٹس نے ہمارے پیسے ضبط کر لیے ہیں۔ ایجنٹس روز آج کل کر رہے تھے، نہ ہمیں آگے بھیجا جا رہا تھا نہ ہی پاکستان واپسی کے لیے کوئی بندوبست کر کے دیا جا رہا تھا۔ خاندان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی غرض سے خطرناک اور غیر قانونی سفر کرنے والے سمندر کی تہ میں گم ہو گئے۔ بیٹا کہتا تھا امی ہمیں ایک کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، نہ روٹی ملتی ہے نہ پانی۔ میں نے اس کو کہا کہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی، ہم غریبی میں ہی اچھے تھے، اتنی مشکلوں میں پڑنے کی ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی۔ ہمارے گاؤں کے 4 بچے ہیں اور چاروں ہی ایک ہی ڈیڈ باڈی آئی ہے، میرا بھانجا ہے وہ، اور بقایا کسی کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ DW کی ٹیم نے کوسٹ گارڈز اور دیگر یونانی اداروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاحال کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ جو بات ہم نے اپنی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد جاری کردہ پریس ریلیز میں شامل کی وہ مخصوص کوسٹ گارڈز کے اہلکاروں کی شدید غفلت تھی جن کے نام ہم نے اپنی رپورٹ میں درج کیے، اور اسی بنیاد پر ہم نے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ Is there any compensation for the families? If guilt on the part of the Hellenic Coast Guard، اگر عدالت کی جانب سے یونانی کوسٹ گارڈز یا اس کے مخصوص اہلکاروں کی غیر ذمہ داری ثابت ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس یونانی ریاست سے معاوضہ لینے کے لیے قانونی کارروائی کا راستہ کھلا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے پیسے دے کے اپنی موت خریدی ہم لوگوں نے۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے لیگل طریقے سے آئیں، ویزا ملتا ہے آئیں، اگر ویزا نہیں ملتا یہ ڈنکی والے راستے پہ نہ آئیں۔ گزشتہ 10 برسوں میں یورپ پہنچنے کی کوشش میں بحیرہ روم میں 31,000 سے زائد افراد ہلاک اور لاپتہ ہوئے ہیں۔
اس حادثے کے بعد بھی کئی کشتیاں ڈوبی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کب تک بہتر مستقبل کی تلاش اور تحفظ کے لیے انسان موت کی بھینٹ چڑھتے رہیں گے۔ حافظ احمد، DW اردو، ایتھنز، یونان۔